اب میں دعوت دیتا ہوں دونوں لبیکوں کو بھی، ساری سنی تنظیموں کو، آئیں انتظام ہم کرتے ہیں، ایک دھرنا اس نظام بدلنے کے لیے دیں۔ میں کچھ دیر سے تقریباً اب سال ڈیڑھ سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے، ایک کوشش کر رہا ہوں کسی طرح اہل سنت کے سیاسی گروپوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ اس کے لیے میری ملاقاتیں آپ سب حضرات دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب سے، سعد حسین رضوی صاحب سے، باقی اکابرین جو ہیں ان سے ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، صاحبزادہ عبدالخیر محمد زبیر صاحب اور صفدر گیلانی صاحب کی یہ رابطے میں ہیں، اور یہ دو تین جو سیاسی گروہ اس وقت میدان میں ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں۔ اب کوشش ہے کہ اللہ کرے الیکشن سے پہلے یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ یہ تقریباً ملک بھر نہیں پوری دنیا کے سنیوں کی آواز ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، بلکہ بعض حضرات مجھے ایسے فون کرتے ہیں کہ جو رقت آمیز روتے ہوئے فون کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہماری زندگی کا خواب ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کبھی یہ پورا ہو جائے۔ جن دنوں میں جیل میں تھا ان دنوں بھی وہاں جو قیدی 10 سال کوئی 20 سال سے بند ہیں بیچارے، باہر کے حالات کا ان کو پتہ نہیں، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ سنیوں کا خادم ہے، ورکر ہے۔ مجھے جو ملتا تھا کوئی مشقتی ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضرت صاحب کسی طرح سنیوں کو اکٹھا کر دیں۔ ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کے جتنے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے فون کرتے ہیں، سعد رضوی صاحب کے محبت کرنے والے کارکن جو ہیں وہ روز میری ویڈیو کے نیچے بہت سارے میسج کرتے ہیں، آپ ان کی ملاقات کروائیں جلدی، آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں۔ تو اس کے لیے ایک جدوجہد ہے، اس میں بھی آپ کوشش کریں ہمارے دست و بازو بنیں۔ سیاسی حالات بہت دگرگوں ہیں اس وقت، اور تقریباً بہت دیر بعد شاید ایسا ہوا ہے کہ ملک نہیں میدان جنگ لگ رہا ہے۔ حکومت بھی دھمکیاں دے رہی ہے اور اپوزیشن بھی دھمکیاں دے رہی ہے۔ وہ اسے جمہوریت کہتے ہیں، وہ اسے سیاست کہتے ہیں۔ یہ نہ جمہوریت ہے نہ سیاست ہے، یہ دور جاہلیت والا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام چل رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم کہیں نہیں ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کے حالات خراب ہوں اور انہیں روکنے کے لیے اہل سنت و جماعت میدان میں نہ ہوں۔ اب جب کہ حکمران جماعت بھی، اپوزیشن جماعتیں تینوں ہی، بلکہ ہیں تو کافی ساری، لیکن جو بظاہر بڑی 3 جماعتیں ہیں جو بار بار حکومتوں میں رہ چکے ہیں، وہ ملک میں فساد کروانا چاہتے ہیں۔ ملک بنایا ہے ہمارے بزرگوں نے، اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں بھی تو نکلنا چاہیے، کیوں جی؟ بولے تو صحیح ہے، یا اسی طرح خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہنا ہے؟ ہمیں بھی نکلنا ہے میدان میں۔ 1970 میں باشانی نے یہاں نعرہ لگایا کہ پاکستان سوشلزم کا گھر بنے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ادھر بھٹو نے ادھر باشانی نے۔ اس کے مقابلے میں بھی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمعیت علماء پاکستان ٹوبہ میں عظیم الشان سنی کانفرنس میں جمع ہوئی، اور انہوں نے آ کے جواب دیا کہ پاکستان سرخ انقلاب نہیں، یہاں سبز انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کا رستہ بھی روکا، اور جو بڑے بڑے سیکولر سوشلسٹ دھیریے تھے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میدان میں آ گئے۔ اب ہمارے جو دوست اس وقت سیاست میں ہیں، ظاہر ہے وہ غصہ نہ کریں میری اس بات کا، وہ عملاً تجربے میں ہم سے بہت جونیئر ہیں، انہیں ابھی زیادہ سے زیادہ 4-5 سال ہوئے اس میدان میں، ہماری تقریباً عمر گزر گئی، 40-45 سال عملی سیاست پہ ہو گئے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا پالیسی بنانی چاہیے، ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں جلد سے جلد مل بیٹھنا چاہیے، سب کو اپنی اپنی انا کے بت گرا کے سب کو مل بیٹھنا چاہیے، اکٹھے ہو کے اس ملک بچانے کی سوچیں۔ ملک رہے گا تو سیاست بھی رہے گی۔ اگر خاکم بدہن ملک نیست و نابود کر دیا گیا اقتدار کی لڑائی میں،
اب وہ جو 3.25 سال سے حکومت میں ہیں، جو بڑے فخر سے کہتے تھے ہم اتحادی ہیں، وہ بلیک میلر بنے ہوئے اس وقت۔ ابھی تک 2 مہینے ہو گئے، فیصلہ نہیں کر پائے، بھاؤ لگوا رہے ہیں، اپنا قیمت لگوا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ جدھر سے زیادہ ریٹ ملے گا ادھر چلے جائیں گے۔ بھائی تم کیسے پاکستانی سیاستدان ہو کہ تم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ملک بچانے کے لیے کھڑا ہونا ہے یا ملک ڈبونے کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ اس کے لیے پھر فقیر کی آواز انشاءاللہ آپ تو سن ہی رہے ہیں، دور دور تک بھی سنی جائے گی، جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی وہ سب اہل سنت تیار رہیں کہ وہ بھی 26 مارچ کو نکل رہے ہیں، خان صاحب بھی، فضل الرحمان بھی، ہم بھی 26 مارچ کو نکل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اونچی کہہ دیں ہم ملک بچانے والے، ہمارے بڑے ملک بنانے والے تھے اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے مشن پہ ہیں۔ اقتدار کی دوڑ میں، اقتدار کی جنگ میں، لڑائی میں ہم کبھی شریک نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ملک بچانے کی دوڑ میں ہم سب سے آگے رہے۔ اور جتنے کارکن لبیک کے، صراط مستقیم کے، مختلف جماعتوں کے میری آواز سن رہے ہیں، اپنی اپنی قیادتوں پہ پورا دباؤ ڈالیں کہ اس وقت ہمیں سب اختلافات ختم کر کے جتنی جلدی ہو سکے 26 مارچ سے پہلے ایک سٹیج پہ آ جانا چاہیے تاکہ ہم جواب دیں ملک دشمنوں کو، اقتدار کی لڑائی لڑنے والوں کو۔ اقتدار کی لڑائی تم لڑتے رہو، یہ بنایا ہمارے بزرگوں نے تھا، بچانا بھی ہمیں انشاءاللہ۔ اونچی کہہ دیں محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب پیار محبت سے ہمیں یاد دلا رہے تھے ہماری سستیاں، غفلتیں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر گھر والے، آگ لگتی ہے تو بجھانے کے لیے تو باہر نکل جاتے ہیں۔ اب ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے لیے جمعیت علماء پاکستان بانی جماعت ہے پاکستان بنانے والی، 2 جماعتیں تھیں، جمعیت علماء پاکستان اور مسلم لیگ۔ مسلم لیگ ٹکڑوں میں بٹ گئی، مسلم لیگ اقتدار کی لڑائی لڑ رہی ہے، مسلم لیگ مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اگر کوئی جماعت آج تک اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ تو جمعیت علماء پاکستان ہے صرف، اور جمعیت علماء پاکستان کی بقا کی جنگ لڑے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد بہت سارے لوگ میدان میں نکلیں گے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، حضور کے نظام سے پیار کرنے والے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے دعوے دار، یہ بہت سارے ایک ہو کے میدان میں نکلیں گے۔ اور یہ جو اب چور اکٹھے ہیں نا، ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں یہ چور ایک طرف ہے، میں ایک طرف، خان صاحب کے دائیں بائیں بھی چور بیٹھے ہوئے سارے، پھر آپ دیکھیں گے جب یہ حضور کے دیوانے نکلیں گے تو یہ سارے چور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ یہ جو ہمارے خلاف بکواس کرتے تھے چینلوں پہ بیٹھ کے، دہشت گرد ہیں، ہمارا جلوس جنہیں برداشت نہیں ہوتا تھا، ہمارا نکلنا جنہیں برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ بلاول کے جلوس پہ بھی بولے، 10 دن روڈ بند رہا نا، جی ٹی روڈ، کوئی بندہ بولا، کسی نے تنقید کی، یہ جو ایک دوسرے کو امریکہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اب امریکی ایجنٹ بھی کھل کے میدان میں آ گئے، امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا، امریکہ کے خلاف نہیں بولنا، یورپ کے خلاف نہیں بولنا، سارے ایک جگہ آ گئے ہیں، اور باقی جو رہ گئے سیکولر، دونوں طرف ہی سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فواد چودھری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خان کا بیڑا غرق کروایا اور جنہوں نے اہل سنت کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ یہ جس دن سنی انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے نا تو یہ سارے ایک جگہ جمع ہوں گے، پھر یہ کہیں گے ہم جمہوریت بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ جمہوریت ان کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جس کے نام پہ یہ ملک اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں اور ملک کو لوٹتے ہیں۔ جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے، جال سازی ہے۔ جس کے پاس 50 کروڑ روپیہ ہے وہ الیکشن لڑ لے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے، جس کے پاس پاور ہے یا پاور ہاؤس جس کے پیچھے ہے وہ ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور کہے جناب ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے، آپ کے پاس وزارتیں بھی ہیں، سپیکری بھی ہے، آپ مزید کے لیے سودے بازی کر رہے ہیں۔ اور کیا مل سکتا ہے 5 سیٹوں سے، 7 سیٹوں سے اور کیا مل سکتا ہے، اس کے لیے تگدو ہو رہی ہے۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔
اور میں اپنی ساری جد و جہد کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور اہل سنت کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ انتخاب چھوڑ دو، میدان میں نکلو، اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو۔ اس انتخاب کے ذریعے یہ نظام کبھی نہیں بدلے گا۔ اس نظام کے ذریعے چور آئیں گے، سمگلر آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، جن کے پاس ایک ایک حلقہ لڑنے کے لیے 2-2 ارب روپے وہ لوگ آئیں گے۔ باکردار، دیانتدار، ذہین، قابل، اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ سوچ رکھنے والے لوگ کبھی اس انتخاب میں نہیں جیت سکیں گے۔ آئیے آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 26 مارچ کو ہمارے بزرگوں نے 28 کو یہ جماعت بنائی تھی اور اس کا یوم تاسیس منا رہے ہیں۔ ہم اس ایوان اقبال کے کنونشن میں عہد کریں گے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ یہ ملک بچانے کی جد و جہد کریں گے، اور اس کے بعد اس ملک کے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں دونوں لبیکوں کو بھی، ساری سنی تنظیموں کو، آئیں، انتظام ہم کرتے ہیں، ایک دھرنا اس نظام بدلنے کے لیے دیں، ایک دھرنا اس جال سازی کے خلاف دیں، ایک دھرنا ان جھوٹے سیاستدانوں کے خلاف دیں۔ نکل آئیں، سارے سنی اسلام آباد جا کے بیٹھ جائیں، جب تک وعدہ مقتدر قوتیں نہ کریں کہ ہم اس ملک کا نظام بدلتے ہیں یا جال سازی والا نظام یہاں نہیں چلے گا، اس وقت تک وہاں سے اٹھ کے نہ آئیں، انشاءاللہ ایک ہی دھرنے سے ملک راہ راست پہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کنونشن کے لیے جتنا درد شاہ صاحب کو ہے، جتنا درد مولانا نصیر نورانی صاحب کو ہے، جتنا درد مفتی نعیم جاوید نوری صاحب کو، حافظ لیاقت حسین صاحب کو، مفتی تصدق صاحب کو، اتنا ہم سب کو بھی ہونا چاہیے۔ ہم سب بھی یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں بھرپور کوشش کریں، اسے صرف ایک روایتی کنونشن نہ سمجھیں، اور سمجھیں کہ ہم یوم تاسیس پہ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، دعوت دینے جا رہے ہیں، ملک کو کھڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سنیوں کی مایوسیاں ختم کرنے کے لیے میدان میں نکلنے کا عہد کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ کہ پھر حضور سے عہد وفا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور سے تجدید عہد کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ ملک جس کام کے لیے بنا تھا، ہم اس کام کے لیے جد و جہد تو تھوڑی بہت جو ہم سے ہو سکتی کر ہی رہے ہیں، لیکن بھرپور جد و جہد کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں۔ آپ نظر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ان غلاموں پہ کرم فرمائیں۔ جس طرح پاکستان بناتے وقت ان کے جذبے جوان تھے، آج دوبارہ ہمیں وہی جذبے نصیب ہو جائے۔